اکثر لوگ کسی خاص شخص سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن کبھی گھر والے نہیں مانتے تو کبھی والدین نہیں مانتے اور وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ والدین کا فیصلہ اولاد کے فیصلوں سے 1000 گنا بہترین ہوتا ہے۔ اور رہی بات منانے پر بھی فیملی کے نہ ماننے کی، تو انہیں وہ شخص آپ کے حق میں بہترین نہیں لگا ہوگا تو ہی وہ اس کے لیے نہیں مانے ہوں گے نا۔ اور جب اللہ کی طرف سے کوئی ایسا رشتہ جو مستقبل میں ہماری بے سکونی کا باعث بنے گا منظور نہیں ہوتا، تو اللہ اپنا فیصلہ ہمارے عزیزوں کے دلوں میں ڈال کر ہمیں اس چیز سے، اس شخص سے محفوظ فرما لیتا ہے اور ہمیں مستقبل میں ملنے والے دکھوں سے بچا کر مختصر وقت کا دکھ دے کر پھر مستقل طور پر ہمارے دلوں کو اپنے درست فیصلوں پر مطمئن کر دیتا ہے۔ اور تب ہمارے دل سے ایک آواز آتی ہے، شکر الحمدللہ۔ اگر تب اس نازک پل میں میرے والدین ایسا بہترین فیصلہ نہ کرتے تو آج میں ان دکھوں سے گزر رہی ہوتی جن دکھوں سے میرے اللہ نے مجھے ماضی میں بچا لیا تھا، اور شاید جنہیں سہنے کی مجھ میں صلاحیت ہی نہ ہوتی۔ بے شک اللہ کے فیصلے ہمارے وہم و گمان سے بالا تر ہوتے ہیں۔ خواہ جو چیز آپ کے نزدیک بھلی ہو، کیا پتہ وہ چیز اللہ کے نزدیک آپ کے حق میں بری ہو۔ اور دوسری بات، جب ایک ماں بچپن میں آپ کو ان سب چیزوں سے دور رکھتی ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو بتاؤ ذرا، کیا اللہ پاک جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا بھلا وہ اس چیز یا اس شخص کو ہمارے نزدیک بھی بھٹکنے دے گا جو ہمیں مستقبل میں نقصان پہنچائیں گے؟ اولاد محبت میں اپنی عقل و شعور کھو بیٹھتی ہے، پر والدین نہیں۔ سنو، جب آپ کبھی بازار جاؤ اور اپنے لیے کوئی چیز پسند کرو تو کیا آپ بازار میں انٹر ہوتے ہی کوئی چیز پسند کر لیتے ہو اور فوراً اسے اپنے لیے پرفیکٹ سمجھ کر پرچیز کر لیتے ہو؟ نہیں نا، پہلے آپ دیکھتے ہوگے کہ کون سی چیز مجھ پر زیادہ سوٹ کرتی ہے اور کون سی نہیں۔ دور سے دیکھ کر فوراً تو نہیں نہ سلیکٹ کر لیتی ہو، تو پھر آپ کو کیسے سوچ سکتی ہو کہ جو رشتہ آپ کے لیے آئے وہ اللہ پاک کو آپ کے لیے فوراً پسند آ جائے؟ آپ نے خود کو اللہ پاک کی رضا کی خاطر ان سب حرام رشتوں سے دور رکھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا محرم کوئی اتنا عام ہوگا؟ یقین کرو، آپ کا نصیب آپ کے وہم و گمان سے بھی زیادہ بلند ہوگا۔ آپ کو اللہ پاک نے وہ دینا ہے جو آپ کے لیے بہترین سے بھی بہترین ہوگا، اور کوئی نیک اور با کردار مرد ہی آپ کے سر کا تاج بنے گا۔ سو اللہ دیری اس لیے کر رہا ہے کہ انہیں آپ کے لیے کوئی پسند نہیں آ رہا، تبھی اللہ پاک کو آپ کے لیے کوئی پسند آ گیا، تو صدیوں کی مسافتیں بہت چھوٹی ہو جائیں گی، اور یہ انتظار آپ کو خوب پھل سے نوازے گا۔ بس اللہ پر اپنا پختہ ایمان مت ٹوٹنے دینا۔ آپ کا نصیب خود آپ کے پاک رشتے میں سکون بخشے گا اور آپ کے بلند نصیب کی گواہی دے گا۔ سو پریشان نہ ہو، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میرا نصیب میرے اللہ پاک نے خود بھیجنا ہے، اور وہ بہترین سے بھی بہترین ہوگا۔ اللہ نے جو لیا وہ تمہارے حق میں بہتر کیسے ہو سکتا ہے، اور اللہ نے جو دیا ہے وہ تمہارے لیے غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تمہیں وہ نہیں ملتا نا جو تم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہو، تو تم اللہ سے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہو کہ جس کی ہم نے خواہش ہی نہیں کی وہ دے دیا، اور جو کب سے مانگ رہے ہیں وہ کیوں نہیں دیا۔ اب یہ سوال کرنا چھوڑ دینا چاہیے
کہ ہم ہی کیوں، ہماری من پسند چیز ہی کیوں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یا رب جو تیری رضا وہی میری رضا۔ تمہیں پتہ ہے تم اللہ سے شکوے سوالات کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ کیوں تم یہ سمجھ رہے ہوتے ہو جو تم نے مانگا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، جبکہ یہ جاننے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے نا؟ تو جو جانتا ہے کہ کیا ہمارے لیے صحیح ہے اور کیا غلط، کون سے وقت ہمیں کس چیز سے نوازنا ہے اور کون سے وقت میں ہم سے ہماری من پسند چیز کو دور کر دینا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیں۔ آج جو تم مایوس بیٹھے ہو نا، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے ہو، اس کی رضا میں راضی نہیں ہوتے ہو۔ وہ اگر کچھ لیتا ہے تم سے تو شکوہ کرنے لگتے ہو۔ ذرا ایک پل کے لیے سوچو، جب تمہیں دینے والا اللہ ہے تو لینے پر اتنے شکوے کیوں؟ اگر پہلے سے ہی اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے، اس کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیتے نا، تو کبھی اپنے فیصلے پر پچھتانا نہ پڑتا۔ تم بھاگ رہے ہو اپنی چاہت کے پیچھے، اور وہ رب تمہیں اپنی چاہت سے نوازنا چاہ رہا ہے۔ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک تیرے رب کی چاہت ہے، ہوگا وہی جو تیرے رب کی چاہت ہے۔ اگر کر دو گے اس کے سپرد اپنی چاہت، تو جو ملے گا وہی ہوگی تیری بھی چاہت۔ کہہ دو اے میرے رب، جو تیری رضا وہی میری رضا ہے، جو تیری چاہت وہی میری چاہت۔ کیا میں اور کیا میرا فیصلہ، جو تیرا فیصلہ وہی میرا فیصلہ۔ دل ہمیشہ اللہ کی محبت اور اطاعت سے منور ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے، نہ جانے کب کیسے اور کہاں خدا کا بلاوا آ جائے۔ تب اللہ کے حضور دنیاوی زندگی نہیں بلکہ دنیا میں اس کے لیے گزاری گئی زندگی سے ہی کام بنے گا۔ اس لیے ہمیشہ خود کو اللہ کے راستے پر فائز کریں۔ دل نہ بھی اختیار میں ہو تب بھی اللہ کی اطاعت کریں، کیونکہ آخرت کی زندگی بہت لمبی ہے، وہاں اعمال ناموں سے مسئلے حل ہوں گے۔ جنت اور دوزخ کے فیصلے تبھی آباد ہوں گے جب ہمارے دل دنیا میں اللہ کی محبت سے منور ہوں گے۔ اور یاد رکھیے، دنیا اور آخرت میں صرف اللہ کی محبت لازوال ہے اور ہوگی، جس کو کبھی زوال نہ ہوگا۔ باقی سب محبتوں کو زوال ہے۔ یہاں بیتا خوبصورت پل یاد نہیں رہتا تو محبت تو دور کی بات ہے۔ قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں، جو ہم سبھی کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے نازل کی، اس سے ہدایت پائیں اور اپنے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کی بھی زندگی اللہ کی محبت اور نور سے منور کریں۔ دنیا میں اگر کوئی حرام طریقے سے زندگی بسر کر رہا ہے اور آپ کو بہت خوش نظر آ رہا ہے، تو حقیقت میں وہ دنیا اور آخرت کا سب سے ناکام انسان ہے۔ اس لیے کبھی بھی دوسروں کے قدم سے قدم مت ملایا کریں۔ کچھ لوگ خود تو جہنم میں گھسیٹے جا رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کو بھی لے جاتے ہیں۔ خود کی زندگی اللہ کے مطابق بسر کریں، پھر دیکھیے گا آپ کا دل کیسے اللہ کے نور کی روشنی سے منور ہوتا چلا جائے گا۔ بس بات دل کی ہے، اس کو صحیح راستے پر لے آئیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں ہمارے دل کو بھا جاتی ہیں وہ ہمیشہ ہی ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں اور کچھ لوگ ہمارے لیے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو پانے کا تصور ہم نے کہانی کے آغاز میں کیا ہوتا ہے، وہ ہمیں اس کہانی کے اختتام میں ملتی ہے۔
انسان کی ہر اس چیز سے آزمائش کی جاتی ہے جو اس کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور پھر کبھی کبھار بہت مختصر سا امتحان لے کر جزا یا سزا کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار اللہ کو کوئی چہرہ اتنا پسند آ جاتا ہے کہ وہ اس چہرے کو بار بار دیکھنے کے لیے امتحان کو لمبا کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تکلیف دیتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے۔ بس کچھ منزلوں کے راستے اس نے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ تمہیں ان تک پہنچنے کے لیے اللہ کی راہ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ یہ تو میری پسند کی راہ ہے ہی نہیں، لیکن تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اس راہ کے آخر پہ جو منزل ہے وہ تمہاری کتنی پسندیدہ ہے۔ یہ جو نصیب کی باتیں ہیں نا، انہیں اللہ رب العزت پر چھوڑ دو۔ نصیب میں کیا لکھا ہے اور آگے کیا ہونا ہے، یہ نہ تم جانتے ہو نہ وہ لوگ جو کہتے ہیں دعا کرنا چھوڑ دو، یہ تمہارے نصیب میں نہیں۔ انہوں نے تو تمہارا نصیب نہیں دیکھا، پھر ان کی باتوں پر اعتبار کیوں کر لیتے ہو؟ جس سے مانگ رہے ہو اس کی طاقت کا اندازہ ہے نہ تمہیں؟ وہ تو القادر ہے، جہاں سے چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ دعائیں نصیب میں وہ بھی لا دیتی ہیں جو تمہارا نہیں ہوتی۔ تو جس نے مانگنے کی توفیق دی ہے اور دینے کا یقین دلایا ہے، اس پر آنکھ بند کر کے یقین کرو۔ تمہارا یقین تمہیں تمہارے معجزوں تک لے جائے گا۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ حالات کے آگے تم بے بس ہو لیکن اللہ نہیں، اور یہ بات اللہ جانتا تھا کہ میرا بندہ جب حالت کی طرف دیکھے گا تو اسے کچھ بھی ممکن نظر نہیں آئے گا، پھر میرا بندہ مایوس ہو جائے گا، نا امید ہو جائے گا۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن میں یہ آیت کا ذکر کیا، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ جب تم اللہ سے کوئی چیز شدت سے مانگتے ہو، اللہ تمہیں وہ چیز ضرور عطا کرے گا۔ اللہ تمہاری تڑپ ضائع نہیں جانے دے گا۔ اللہ تو تمہارے دلوں کا حال سے بھی بخوبی واقف ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، تمہیں بس صبر کرنا چاہیے۔ تقدیر صرف وہ نہیں جو لکھ دیا گیا ہے، اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے دعا کا۔ اللہ نے اپنے لکھے ہوئے تقدیر کے باوجود انسان کو اختیار دیا ہے کوشش کرنے کا۔ کوشش اور دعا کرنے سے نصیب بدل جاتا ہے۔ ہر چیز تم کو تمہارے نصیب سے نہیں ملتی، کچھ چیزوں کے لیے اللہ نے دعاؤں کا اختیار دیا ہے۔ اگر تم شدت سے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے دعا کر رہے ہو تو یقیناً اللہ وہ تمہیں عطا کرے گا۔ ہر چیز آپ نصیب پر نہیں چھوڑ سکتے، بس دعا ہی ہے جو نصیب کو بھی بدل سکتی ہے۔ اللہ عربک زبان میں خالق کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ خالق تخلیق کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ اللہ وہ واحد خالق ہے جس نے سب کو بنایا، لیکن اسے بنانے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں، جبکہ اللہ اس کا ذاتی نام ہے۔ یہ نام دنیا کا وہ واحد نام ہے جس نام کی دوسری کوئی ہستی نہیں۔ یہ ہمارے اللہ کا نام ہے جو واحد ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ وہ کسی زندگی سے نہیں، لیکن ساری زندگیاں اسی سے ہیں۔ اللہ کے سوا نہ کوئی ہمیں کچھ عطا کر سکتا ہے اور نہ ہی کچھ چھین سکتا ہے۔ محبت، دولت، اولاد، رزق، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔
یہ اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ ایک ہے اور اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں مل کر بھی اس ایک جیسا نہیں بن سکتے۔ اللہ کی محبت کی کوئی مثال نہیں۔ اس کی محبت اس پھول کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی۔ اور یاد رکھو، تم اسے بھول بھی جاؤ نا، وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا۔ قرآن میں اس رب کی باتیں پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ اتنی محبت مجھ سے، اللہ میں اس قابل نہیں، اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جھولی میں لا کے رکھ دیتا ہے۔ جو ہم کر رہے ہیں اپنے ساتھ اور جو ہم نے کیا ہے دوسروں کے ساتھ، اس سب کا ریکارڈ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ ہم نے کب کس طریقے سے کس احساس کو محسوس کرتے ہوئے سانس لی، یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو پھر اللہ کیسے بے خبر ہو سکتا ہے ان باتوں سے اور ان حرکتوں سے جو ہم کرتے ہیں؟ اللہ ہر انسان پر اور ہر چیز پر نگران ہے، اور قیامت کے دن اس کی وہ نگاہ ہی ہماری گواہ ہوگی جو اس نے مسلسل ہم پہ رکھی ہوئی ہے۔ ہم اکثر سوچ کر ڈرتے ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں وہ کسی اور کو مل گیا تو، یا جو ہمارے پاس ہے وہ کسی نے چھین لیا تو۔ ہم بھول جاتے ہیں ہماری جانوں اور ہمارے مال کی حفاظت کا ذمہ تو خود اللہ نے لیا ہے۔ ہماری نگرانی تو وہ کر رہا ہے جسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ دیکھتا ہے؟ جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں وہ بد دعا نہیں دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اللہ ان کے ساتھ ہوئے ظلم کو بھول جاتا ہے یا ان ظالموں کو پکڑتا نہیں ہے۔ پکڑ بھی ہوتی ہے اور سزا بھی ملتی ہے، بس اس انسان کے صبر کر لینے کی دیر ہوتی ہے جس کا دل دکھا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کا انصاف شروع ہوتا ہے۔ اس لیے بد دعاؤں سے نہیں، آہوں سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ آہیں بول کر نہیں دی جاتی، آہیں خاموش ہوتی ہیں، اور خاموشیاں سمجھنے اور سننے میں تو ہمارا رب کمال ہے۔ اللہ ہر اس انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے جسے اللہ کی طاقتوں پہ یقین آنا شروع ہو جائے، جسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اگر اللہ نے مانگنے کی توفیق دی ہے تو وہ نوازے گا بھی۔ دنیا لاکھ کہے یہ ناممکن ہے، مگر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اور موسیٰ علیہ السلام کا رب ایک ہے۔ اور آیت کے دوسرے حصے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ بہترین کارساز ہے، مطلب کہ اللہ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ ہماری سوچ کے مطابق چاہے وہ اچھا نہ ہو، پر اللہ جانتا ہے کہ اس میں کون سی اچھائی چھپی ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ قرآن کا ہر ایک لفظ روح میں ایک نئی زندگی پھونک دیتا ہے۔ اللہ کے کلام کا ہر لفظ پڑھ کے امیدوں کے پہاڑ واپس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے صاف صاف کہہ دیا ہے، جو اللہ چاہے گا وہ ہو کر رہے گا۔ ہماری سوچ ناممکن پر آ کر رک جاتی ہے، مگر ہمارا اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ انسان کی سانس تک اللہ کے حکم کی تابعداری کرتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کی اجازت سے کام کرتی ہے۔ اس کی مرضی کے خلاف نہ آج تک کچھ ہوا ہے
اور نہ ہو پائے گا۔ جب بھی تمہارے دماغ میں شیطان وسوسے ڈالے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، اس آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لینا، سارے سوالات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنے پیارے اللہ پہ یقین رکھنا ہے کہ وہ جب چاہے گا ہماری دعا پہ کن فرما دے گا۔ اللہ جو پتھر میں چھپے کیڑے کی آواز تک کو سن لیتا ہے، پھر تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ اللہ شاید میری دعا سنتا نہیں؟ اللہ تو سمندر کی گہرائیوں میں مچھلی کے پیٹ کے گھپ اندھیرے میں حضرت یونس علیہ السلام کی آواز تک سن سکتا ہے۔ اس کے بعد تو شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی نا۔ اگر اپنی ماں سے بات کرو، وہ ہر ایک لفظ کیسے غور سے سنتی ہے۔ سوچو پھر 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ نے دنیا کی کوئی بھی چیز مستقل نہیں بنائی۔ جیسے اس نے دن کے اجالوں کے ڈھلنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ویسے ہی اس نے رات کے اندھیروں کا اختتام بھی لکھ رکھا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ضرور لگتا ہے کہ اب ہم اس درد سے باہر نہیں نکل پائیں گے، لیکن اللہ ہمیشہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستے بنا ہی دیتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں اس درد سے نکال ہی لیتا ہے، اور یہی تو اس کا وعدہ ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو پھر اللہ کی اس گواہی سے بڑی اور کون سی گواہی ہو سکتی ہے، جب وہ خود تم سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا اجر قریب ہے، جب وہ خود تمہیں اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ صلہ اٹل ہے اور صلہ ملنے سے پہلے ہر آزمائش کا ختم ہونا لازم ہے، تو پھر تم کس کشمکش میں پھنسے ہو؟ اللہ تو تمہارے مایوس ہو جانے سے ہنستا ہے، یہ سوچ کر کہ اب تمہیں وہ سب ملنے والا ہے جس کے لیے تم رو رہے تھے۔ جب حالات بدتر سے بھی بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں، تب معجزے ہوتے ہیں اور دعاؤں کے جواب دے کر دل مطمئن کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے اللہ نے اس آیت میں تم سے کہا ہے کہ میں تمہیں خوش کر دوں گا، یعنی تمہیں وہی دوں گا جو تمہیں پسند ہے، اور اتنا دوں گا کہ پھر کبھی بھی اس کی طلب تمہیں غمزدہ نہیں کرے گی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ سے گڑ گڑا کر جواب مانگے اور وہ اسے ہی سمجھے نہیں؟ دنیا بھلے ہی نہیں سمجھتی ہو، لیکن جب اللہ راستہ بناتا ہے نا، تو وہ چیز بھی مل جاتی ہے جس کا گمان نہ ہو، بھر بھر کے محبت ملتی ہے۔ بس اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ تم جائے نماز پہ بیٹھ کر 2 آنسو بہا کر اللہ سے فریاد کرو، وہ تب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور اگر آنسو نہ بہا سکو اور زبان سے فریاد نہ کر سکو، تو ہاتھ اٹھا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ رب دلوں کی اذیت بہت اچھے سے جانتا ہے۔ وہ تو انتظار میں ہوتا ہے کہ بندہ آئے اور مجھ سے بات کرے، مجھے اپنی تکلیف بتائے۔ اللہ آزمائش بھی اس مومن کی لیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ نصیب والے ہو کہ اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ اور اللہ کی آزمائش پہ پورا اترنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے یقین اور صبر۔ جب بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اپنا دکھ اس کو بتاؤ۔ سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر دیکھیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کے راستے آسان کرتا ہے۔ اپنی چاہت بس یہی رکھا جو اللہ چاہے، یا اللہ ہمارے نصیب میں وہ عطا کر جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کراتا اور کبھی مایوس نہیں لوٹاتا ہے۔ کیسے بھی حالات ہو دعا مانگتے رہو،
خیر مانگتے رہو، معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ بنے ہیں۔ مجھے پتہ ہے یہ بار بار جو تم درد سے گزر رہے ہو، تم تھک گئے ہو، مجھے پتہ ہے۔ کبھی کبھی تمہیں لگتا ہے کہ شاید اللہ تم سے اتنا ناراض ہے کہ تم پر بار بار تکلیف بھیجی جاتی ہے، اور تم خود سے سوال کرتے ہو کہ اللہ واقعی میں تم سے ناراض ہو گیا ہے؟ کیا اس نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم ٹھکرا دیے گئے ہو، لیکن نہیں، تم تو چن لیے گئے ہو، اور وہ بھی پتہ ہے کس لیے؟ صرف اور صرف اللہ کی محبت کے لیے چن لیے گئے ہو تمہیں تو اللہ نے خاص کر لیا ہے، تبھی تو یہ درد آزمائش کی صورت میں تم تک آتا ہے اور تمہیں اللہ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ آزماتا انہیں ہی ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہیں سب سے علیحدہ کر کے صرف خود سے جوڑ کر رکھنا چاہتا ہے۔ تو سوچو ہوگی کوئی اس سے بڑی بات کہ تم اللہ کو محبوب ہو گئے ہو؟ پھر نہیں رہتی دنیا میں کسی چیز کی خواہش باقی۔ اگر تم اللہ کی مقرر کردہ حدود توڑو گے تو جان لو دکھ اور اذیت کے سوا کچھ نہ پاؤ گے۔ لا حاصل کی چاہت انسان کو اتنا خود غرض بنا دیتی ہے کہ انسان کو حاصل کی قدر نہیں رہتی، وہ حاصل کی اہمیت جان نہیں پاتا، کیونکہ وہ تو اسے ہی حاصل سمجھ رہا ہوتا ہے جو لا حاصل ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اگر تم اللہ کی حدود کو پار کرو گے تو اللہ بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ جب تم حاصل کو چھوڑ کر لا حاصل کے پیچھے بھاگتے ہو نا، تو تم اللہ کو بھی بھول جاتے ہو اور جانتے ہو اس راستے میں صرف کانٹے، دکھ، درد، تکلیفیں ہی تمہارے سامنے آتی ہیں اور تم بس بے سکون رہتے ہو۔ ایک لا حاصل کی چاہ ہی تمہیں بے سکون کر سکتی ہے۔ حالانکہ حاصل کی اہمیت جان پاؤ تو سجدے سے سر نہ اٹھاؤ، اور اگر تم اللہ کی دی ہوئی لامحدود نعمتوں کو دیکھو تو تمہارے دل میں لا حاصل کی چاہ بھی نہ ہو، پھر بس دل اور دل کے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، اور جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر کرو، اس کی مصلحتوں کو سمجھو۔ بے شک دعا مانگو اللہ سے ہی مانگو، وہی عطا کرتا ہے، لیکن جو حاصل ہے اس کی ناقدری تو نہ کرو۔ جس سے مانگ رہے ہو اس رب کو تو نہ بھول بیٹھو، اور جانتے ہو وہی بہترین ہے جو حاصل ہے۔ جو لا حاصل ہے وہ وقتی چاہ ہے،